اور میرے طلبہ کرام دیکھیے، متقدمین نے کہا ہے اجزاء قضیہ 3 ہیں، 4 نہیں۔ اس کی مختصر سی وجہ کیا ہے اور پس منظر یہ ہے کہ قدمہ کا اس کی مختصر سی وجہ اور پس منظر یہ ہے کہ قدمہ کہتے ہیں تصور اور تصدیق دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ تصور الگ ہے اور تصدیق الگ ہے۔ ان دونوں کا متعلق کسی ایک چیز کا نکالو تاکہ کسی وقت یہ دونوں جمع بھی ہو سکیں۔ ان دونوں کا متعلق جو ہے کوئی ایک چیز نکال لو تاکہ یہ کسی وقت یہ جمع بھی ہو سکے، ورنہ اگر آپ متعلق ایک نہیں نکالیں گے تو پھر ان میں منافرت بعیدہ پیدا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی اور وہ پھر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ ان دونوں کا متعلق جو ہے ایک ہی نسبت کو نکالو، یعنی ایک ہی نسبت کا اگر صرف تصور ہو تو وہ تصور ہے، اگر گمان غالب ہو تو وہ تصدیق ہے۔ جیسے کہ یقظہ اور نوم ہے، یہ دونوں ایک ہی آدمی کو عارض ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے، ایسی ہی یہاں تصور اور تصدیق ایک ہی نسبت کو یکے بعد دیگرے عارض ہوتے ہیں۔ یہ بات رہی کس کی؟ متقدمین کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصور اور تصدیق ان دونوں کو مانو ایک ہی مانو، تصور کو اور تصدیق دونوں جدا جدا، تصور کو اور تصدیق کو دونوں جدا جدا مانے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب رہے متاخرین کا مذہب کہ اجزاء قضیہ کتنے ہیں، تو متاخرین نے کہہ دیا بھائی اجزاء قضیہ 3 نہیں ہے بلکہ اجزاء قضیہ 4 ہیں۔ 4 کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے موضوع، دوسرا ہے محمول، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے نسبت تقییدیہ، اور چوتھا ہے وقوعی نسبت لا وقوعی نسبت۔ متاخرین کے نزدیک کیا ہے؟ ایک تو موضوع، ایک اور جو 2 محمول ہے 2، اور نسبت تقییدیہ، اور یعنی جس میں نسبت تقییدیہ آپ سمجھتے ہیں جس میں ایک جز دوسری جز کی قید میں ہو۔ وقوعی نسبت یعنی اگر نسبت واقع ہو گئی ہے، یا لا وقوعی نسبت، تو اب یہ کیا اجزاء بنیں گے؟ یہ 4 بن جائیں گے۔ انہوں نے اس کی وجہ اور پس منظر یہ پیش کیا ہے کہ تصور اور تصدیق یہ ایک شے ہیں۔ متقدمین نے کہا تصور اور تصدیق یہ ایک شے نہیں ہیں بلکہ جدا جدا چیزیں ہیں، تصور الگ ہے، تصدیق الگ ہے۔ لیکن متاخرین نے کہا تصور تصدیق یہ ایک ہی شے ہے، لہذا ان کا متعلق 2 نسبتیں نکالو۔ ان کا متعلق جو ہے وہ ایک نہیں 2 نکالو نسبتیں، ایک نسبت تقییدی اور دوسری نسبت وقوعی اور لا وقوعی۔ نسبت تقییدی کو تصور کا متعلق بنایا، نسبت تقییدی کو کس کو بنایا؟ تصور کا متعلق بنایا، اور دوسری کو تصدیق کا متعلق بنایا۔ تو اب زید قائم میں متقدمین کے یہاں قیام زید یہ ایک ہی نسبت ہے، اس کے ساتھ تصور اور تصدیق متعلق ہوں گے، لیکن متاخرین کے نزدیک یہاں پر 2 نسبتیں ہیں۔ زید قائم میں 2 نسبتیں ہیں، زید کھڑا ہو بھی سکتا ہے اور زید کھڑا نہیں بھی ہو سکتا ہے، زید کھڑا ہو بھی سکتا ہے اور زید کھڑا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے بھائی کوئی انسان کھڑا بھی ہو نہیں بھی کھڑا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے اجزاء قضیہ 3 ہی نکالے ہیں، اور جو ہے متاخرین نے 4 نکال دیے۔
ایک تقیدی قیام زید، دوسری وقوعی اور لا وقوعی، وہ قیام زید ہست ہے یا نیست ہے۔ یہاں یزدی نے متعین کر دیا کہ علامہ تفتزانی نے، اب دیکھتے ہیں کہ علامہ تفتزانی نے جس طریقے سے تصدیق کی ماہیت اور اس کی حقیقت میں جو حکماں کے مذہب کو اختیار کر لیا، امام راضی کے مذہب کو اختیار نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں اس والی میں اجزاء قضیہ میں جنہوں نے 3 کہا، جنہوں نے 4 کہا ہے، بہرحال جو ہے اب جو علامہ تفتزانی ہیں کس کے مذہب کو لیتے ہیں؟ متقدمین کو لیتے ہیں یا متاخرین کو لیتے ہیں؟ تو ہمارے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو علامہ تفتزانی نے مذہب کو لیا ہے وہ متقدمین کا مذہب پسندیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے 3 ہی اجزاء قضیہ 3 ہی ہیں، یعنی ان کے ہاں قضیہ کا اجزاء 3 ہی ہیں۔ وہ اس طرح کہ معلوم ہوا کہ اس نے کہا انکانا اذعانا للنسبتی، اور یہ نے کہا اذعانا للنسبت الوقوعیتی، یعنی نسبت ہو، اب واقع ہو اور واقع نہ ہو، نسبت تقییدی ہونا ضروری ہے۔ اب وہ واقع ہو نہ واقع ہو، اس میں کیا کس جھنجھٹ میں پڑ لو؟ زید قائم میں ایک تو زید ہے میں موضوع، ایک کیا ہے قائم محمول ہے زید اور قائم محمول، اور ایک نسبت تقییدی ہو گئی۔ اب کیا وقوع لا وقوع کے تم جھاڑ میں پڑے ہو، اس میں مت پڑھو، لیکن متاخرین نے منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کس کے مذہب کو اختیار کیا ہے؟ علامہ تفتزانی نے، صاحب شرح تہذیب نے۔ وہ جو ہے علامہ نے جو مذہب کو اختیار کیا تو یہاں پر اختیار کیا ہے متقدمین کا مذہب۔ اتنی بات ہے۔